حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بے مثل بے مثال ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہر اعتبار سے بے مثل و بے مثال۔ تو ان مقدس ہستیوں کی شان کیا ہوگی جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ بننے کا شرف حاصل ہوا۔ حضور علیہ السلام کے والدین کریمین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اگر کوئی سواری کا جانور جس پر حضور علیہ السلام صرف ایک مرتبہ بیٹھ جائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اونٹنی پر، کسی گھوڑے پر، کسی جانور پر چند لمحوں کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے، چند منٹوں کے لیے اگر حضور علیہ السلام بیٹھ جائیں تو پھر وہ سواری بھی کتنی قیمتی ہو جاتی ہے کہ پھر اس کا نام بھی بڑے ادب کے ساتھ لینا ہوتا ہے۔ اگر اس سواری کی بھی کوئی بے ادبی کرے گا تو اس کا ایمان اس سے چلا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عصا اپنے ہاتھ میں لیا ایک بار، اگر کوئی اس عصا کی بھی بے ادبی کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند لمحات کے لیے اگر کسی نالین کو اپنے پیر میں رکھا، اگر کوئی اس کی بے ادبی کرے گا تو بھی وہ کافر ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لباس زیب تن فرمایا، اگر کوئی اس کی بے ادبی کرے تو بھی وہ کافر ہو جائے گا۔ معاذ اللہ اگر کوئی حضور علیہ السلام کے لباس پاک کے بارے میں یہ کہے کہ حضور کا لباس تو میلا ہو گیا تھا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لباس پاک کو تحقیر کے طور پہ کہے کہ وہ تو میلا ہو گیا تھا، عالمگیری میں موجود ہے، فتاوی عالمگیری میں ہے کہ وہ شخص کافر ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ ان کی پوری زندگی میں کبھی ان کا لباس میلا ہوا ہی نہیں۔ حضور اکرم میل کی وجہ کیا ہے؟ میل کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے جسم کے اندر مٹی ہے تو مٹی کی وجہ سے اپنا لباس میلا ہوتا ہے، یا پھر باہر کے گرد و غبار کی وجہ سے لباس میلا ہوتا ہے۔ لیکن یہ شان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو نور سے پیدا کیا، یا پھر جو خمیر مٹی کا جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے جسم اقدس کے لیے لیا گیا، فرشتوں نے اس کو اتنی مرتبہ دھویا، اتنی مرتبہ دھویا، اتنی مرتبہ دھویا کہ وہ مٹی کی ساری کثافت ختم ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں نور کی لطافت پیدا فرما دی۔ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ جو اغواس ہوتے ہیں، جو ابدال ہوتے ہیں، جو اقطاب ہوتے ہیں، یعنی یہ اغواس اقدال کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشاہدہ کرتے روح کی آنکھوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشاہدہ کرتے، اس کے انوار کا مشاہدہ کرتے دل کی آنکھوں سے۔ تو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ غوث قطب اور ابدال کی روحانیت جس مقام پر پہنچتی ہے انتہا کو، حضور علیہ السلام کا جسم پاک ان کی روح سے 70 درجہ زیادہ لطیف تھا۔ حضور کا جسم اوروں کی روح سے زیادہ لطیف تھا۔ سوچو، یہ بات ہو سکتا ہے شاید آپ کے سر کے اوپر سے جائے، اس کا آپ ادراک نہ کر سکے کہ لوگوں کی روحیں جتنی لطیف ہے، حضور کا جسم اس سے، اور وہ بھی کون لوگ، میں اور آپ نہیں، اپنی روحوں کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، اغواس کی روحیں، کون اغواس میں کون لوگ، حضور غوث الاعظم دستگیر پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھا کہ آج بھی وہ زندوں کی طرح اپنی قبر سے تصرف کرتے ہیں، آج بھی وہ زندوں کی طرح اپنی قبر سے تصرف کرتے ہیں۔ تو پتا چلا کہ غوث کی روح سے 70 درجہ زیادہ میرے نبی کا جسم لطیف ہے، تو جس کے جسم کی لطافت کا یہ عالم ہو، اس کی روح کی لطافت کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر 70 درجہ کم جس کی روح میں لطافت ہو تو وہ قبر سے زندوں کی طرح تصرف کرتا ہے، تو جس کی روح میں اس سے 70، اور یہ 70 درجہ یہ گنتی کا 70 نہیں ہے، یہ کثرت کا لیے 70 ہے، ورنہ کجا کوئی اور کجا مصطفیٰ جان رحمت، ہمارے آقا کی تو شان ہی نرالی ہے، وہاں تو پھر کون کیا ہے،
پھر وہاں کون کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام کے جسم پاک کی لطافت تو حضور کے جسم اقدس پر موجود کرتے کو میلا نہیں کہہ سکتے۔ اب یہاں ایک بات آئی کہ اگر کبھی بتانے کے لیے کہنا بھی پڑے تو کیسے کہیں گے؟ تو قربان امام اہل سنت پر میرے امام نے فرمایا کہ پھر یوں کہہ لے کہ غبار دامن مصطفیٰ کو چوم رہی تھی۔ ہائے ہائے، امام عشق و محبت یوں ہی تو نہیں ہے، لیکن ان کا لباس پاک کبھی میلا نہیں ہوا، ان کی نالین اقدس۔ تو صرف بتانا میرا مقصد یہ ہے کہ جب نالین، عصا، لباس، امامہ، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بکریاں، حضور کی سواری کے جانور، جب ان کی توہین سے آدمی، ان کی بے ادبی سے آدمی کا ایمان غیر معتبر ہو جاتا ہے، تو جو حضور علیہ السلام کے والدین ہوں، اب ان کا ذکر آتا ہے جو حضور کے والدین ہیں، قدرت نے کتنا چنا ہوگا ان کو، انتخاب قدرت کہ محبوب جب چنا ہوا ہے، اور حدیث میں چنے ہوئے کے الفاظ ہیں، استفاق کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے لوگوں پر نظر ڈالی تو اللہ نے چنا، اور جو خیر اور افضل تھے ہر دور میں، ان کو میرے آبا اور امہات ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے پھر عرب کو چنا، پھر عرب میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاشم کو چنا، پھر ہاشم میں سے میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے عبد المطلب کو چنا، پھر فرمایا عبد المطلب سے اللہ نے مجھ محمد کو چنا۔ یعنی اسی لیے میرے امام کہتے ہیں ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ۔ یہ مصطفیٰ استفاء سے بنا ہے، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ چنے ہوئے کتنا چنا گیا ہے، سلیکشن کیسا ہے، انتخاب کیسا ہے۔ تو سوچو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ کو بھی چنا گیا، یہ اتفاق نہیں تھا، حسن اتفاق کسی سے بھی محبوب پیدا ہو جائے، نہیں، روز ازل کا فیصلہ تھا۔ پیارے جب تجھے پیدا کریں گے تو تیرے لیے باپ وہ ہوگا جو اس دور میں سب سے بہترین انسان ہوگا، اور تمہارے لیے جو امی ہوگی وہ سب سے بہترین عورت ہوگی اپنے دور کی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جو 10 بیٹے ہوئے، تو ان 10 بیٹوں میں اس وقت سب سے چھوٹی عمر کے حضرت عبداللہ تھے۔ حالانکہ اس کے بعد بھی حضرت عبداللہ کے بعد بھی حضرت عبد المطلب نے نکاح کیے، جن سے حضرت حمزہ اور حضرت عباس پیدا ہوئے۔ یہ تو حضرت حمزہ جو ہیں اور حضرت عباس تو عمر میں حضور علیہ السلام سے صرف 3-4 سال ہی زیادہ تھے، بلکہ وہ خوبصورت سا واقعہ بھی ہے نا کہ ایک دن کسی نے حضرت عباس سے پوچھا، حضرت عباس ابن عبد المطلب سے، کہ آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے ہیں؟ کیا پوچھا؟ آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے ہیں؟ تو حضرت عباس نے فرمایا بڑے تو حضور ہی ہیں، البتہ پہلے میں پیدا ہو گیا ہوں۔ دیکھو یہ ادب کی بولی ہے۔ آج کل تو رسول اللہ کی برابری کی لوگ بات کرتے ہیں، 1400 سال کے بعد پیدا ہوا ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ میں حضور کی طرح، اور وہاں حضور علیہ السلام کے چچا ہیں، 3 سال پہلے پیدا ہوئے، 4 سال پہلے پیدا ہوئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو منت کے دن تھے اور قربانی، اور پھر اس کے بعد زمزم کا جو ہے وہ تلاش کرنا، اس وقت تک یہ صرف 10 بیٹے تھے حضرت عبداللہ تک۔ پھر حضرت عبداللہ کی قربانی کے بعد بھی پھر آپ نے نکاح فرمایا حضرت عبد المطلب نے، بلکہ حضرت عبداللہ کی سالی سے بھی نکاح فرمایا۔ ابھی آگے اس کا ذکر آتا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سالی سے نکاح کیسے ہوا۔ بلکہ جس محفل میں حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا حضرت آمنہ کے ساتھ، اسی محفل میں حضرت عبداللہ کا حضرت عبد المطلب کا بھی نکاح ہوا حضرت عبداللہ کی سالی کے ساتھ، یعنی حضرت آمنہ خاتون کی چچا زاد بہن کے ساتھ۔ یعنی ایک ہی محفل تھی،
اس محفل میں جناب عبداللہ کا بھی نکاح تھا اور آپ کے والد جناب عبد المطلب کا بھی نکاح تھا، اور یہ جو حضرت آمنہ تھی یہ جناب وہب کی بیٹی تھی، اور جناب حالہ جو تھی یہ حضرت وہیب کی بیٹی تھی۔ لیکن یہ نکاح کی وجہ بھی کچھ تھی، ابھی میں آگے بیان کرتا ہوں۔ ہوا یوں تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عبد المطلب جو تھے بڑے تاجر تھے، جیسا کہ آپ نے کل سماعت کر لیا ہے، جنہوں نے کل سنا انہیں پتا ہوگا کہ سماعت کر لیا۔ اچھا، عرب میں کثرت نکاح کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ کثرت نکاح وہاں محبوب سمجھی جاتی ہے۔ یہ اپنے بر صغیر کا کلچر ہے جہاں پر ایک سے زائد نکاح کو لوگ معیوب سمجھتے ہیں، زنا کرتے ہیں کراتے رہیں گے اس کو برا نہیں سمجھیں گے، لیکن اگر کوئی نکاح کی کثرت کرے تو پھر پورا سماج اس کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا۔ اچھے جائے کہ اگر کوئی خطیب بھی تقریر کرے تو لوگ اس کو بھی کہتے ہیں انہیں کیا پڑھی، یہ کیسی بات کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگ زنا کی طرف بڑھ رہے ہیں، لوگ زنا کو محبوب اور مرغوب کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے تو وہ زنا ہے، اور زنا پہ کنٹرول کرنے کا جو واحد ذریعہ ہے، جو بالکل ارجنٹ میں زنا کنٹرول ہو سکتا ہے، وہ ہے کثرت نکاح، جس کو لوگ جو ہے بہت زیادہ ناپسند کرتے ہیں۔ اور اگر کثرت نکاح نہیں کرتے تو پھر کثرت صوم کرو، جن سے رمضان شریف کے روزے نہیں رکھے جاتے وہ اور دنوں کے روزے کیا رکھیں گے؟ ایک دن میں 4-5 مرتبہ تو لوگ کھاتے ہیں، 3 ٹائم تو گھر میں کھاتے ہیں، 2 ٹائم باہر کھاتے ہیں۔ لوگوں کا کھانے کا حال یہ ہے، بھینسیں تھک جائے انسان نہ تھکے، آج کھانے کا مزاج یہ ہے، کثرت سے کھا رہے ہیں اور جو جی میں آ رہا ہے وہ کھا رہے ہیں۔ تو عرب میں یہ سب نہیں تھا، اب اس کو کوئی غلط رنگ نہ دیجئے گا۔ تو ہوا یہ کہ جناب عبد المطلب بڑے تاجر تھے، تجارت کے لیے آپ کبھی ملک شام جاتے، کبھی ملک یمن جاتے۔ آپ یمن گئے اور یمن جانے کے بعد آپ نے قیام کیا اپنے دوست کے گھر۔ وہ بڑا رئیس تھا یمن کا، اس لیے کہ مالداروں کا قیام مالداروں کے گھر ہی ہونا تھا، تاجروں کا قیام تاجروں کے گھر ہونا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے جب وہاں پر قیام فرمایا تو اتفاق سے ایک یہودیوں کا بہت بڑا عالم وہاں آیا ہوا تھا ان کے گھر میں۔ جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گیا، کیونکہ ابھی آپ نے پچھلی نشست میں سنا کہ جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدر مشابہ تھے۔ تو اس نے دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گیا، پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں مکہ کا رہنے والا ہوں۔ تو کہا قبیلہ کا قریش، نام کے عبد المطلب۔ تو اس نے ناک کے نتھے دیکھے، وہ بہت بڑا یہودی عالم تھا، کتابوں کا آسمانی کتابوں کا عالم تھا، اور وہ ناک کے نتھے دیکھ کر جو کچھ گزرے ہوئے حالات ہے اس کا بھی اندازہ کر لیتا تھا اور آنے والے حالات کی پیشن گوئی بھی کرتا تھا۔ تو اس نے ناک کے نتھے دیکھ کر کے کہا کہ میں آپ میں نبوت اور بادشاہت کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ آپ کا تعلق قریش سے ہے نا، ہاشم سے ہے، ہاشم بنو ہاشم اور بنو زہرا، بنو ہاشم اور بنو زہرا جب دونوں آپس میں ملیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے آخری نبی پیدا فرمائے گا، اور وہ آثار میں آپ میں دیکھ رہا ہوں، ہو سکے تو بنو زہرا میں سے کسی عورت سے نکاح کر لے، وہ اللہ تعالیٰ تجھ سے نبی پیدا فرمائے۔ تو چونکہ حقیقی بیٹا بھی بیٹا ہوتا ہے لیکن بیٹے کا بیٹا بھی بیٹا ہوتا ہے، بیٹے کا بیٹا بھی پوتا بھی تو بیٹا ہی ہوتا ہے۔ تو اس قیافہ شناس کو یہ لگا کہ بھئی ان میں آثار ہے، وہ نا وہ جو نور ہے وہ ہے، تو اس سے یہ بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس نے پیشن گوئی کی تھی، اور ابھی تک حضرت عبداللہ کی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ جناب عبداللہ میرے نبی کے والد پاک کی ولادت نہیں ہوئی تھی، تو عبد المطلب کو خیال آیا کہ میں نے بنی زہرا میں سے کسی عورت سے نکاح کرنا ہے کہ یہ سعادت اللہ مجھے نصیب فرمائے کہ میں کسی نبی کا باپ بنوں، اور وہ بھی آخری نبی کا باپ بنوں۔ تو اس وقت سے آپ کے ذہن میں تھا۔ اتفاق سے بنو زہرا میں سے حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت عبد المطلب کے دوست تھے، یہ حضرت سیدہ آمنہ خاتون کے والد ہوتے ہیں۔ وہیب یہ بھی دوست تھے، یہ ان کے چچا ہوتے ہیں، سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ پھر آپ گھر تشریف لائے اور پھر جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوئی، تو وہ جو نور محمدی تھا پھر وہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں منتقل ہو گیا،
اور پھر وہ آپ کی زندگی. لیکن خیال یہی رہا کہ بنو زہرا میں سے اگر کسی سے نکاح کرنے کا موقع ملے تو کرنا چاہیے کیونکہ یہ اس کی پیشین گوئی ہے. مگر چونکہ اب حضرت عبداللہ پیدا ہو چکے تھے, حضرت عبداللہ نے بہت لمبی عمر نہیں پائی. حضرت عبداللہ نے بہت لمبی عمر نہیں پائی. 18 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہو گیا, اور شادی کے بعد بھی آپ بہت دن تک حیات نہیں رہے. شادی کے بعد زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 مہینے آپ کو حیات رہنے کا موقع ملا بس. یعنی کل ازدواجی زندگی حضرت سیدہ آمنہ اور سیدنا عبداللہ کی 2 سے 3 مہینے کے درمیان ہے. اور یہ رشتہ جو طے پایا ہے اس کے پیچھے بھی بہت اہم بات ہے. پہلی بات تو یہ کہ میرے نبی کے والد بزرگوار حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ ان کی برکتیں نصیب فرمائے. کونین کا کیسا باپ ہے یہ, کونین, یہ ابو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ابن محمد ہونا کتنا شرف ہے, آل محمد ہونا کتنا شرف ہے, ابو محمد ہونا یہ کیا بات ہے. حضور کے والد ہیں, بلکہ باپ ہونے کے اعتبار سے بحیثیت باپ ان سے افضل کوئی باپ نہیں ہے. کائنات کے وہ شخص ہیں, قدرت نے اتنے خوبصورت تھے کہ جب یہ چلتے تھے مکے کی گلیوں میں تو مکے کی دوشیزائیں جوان لڑکیاں تمنا کرتی تھی کہ کاش اس کے پاس کچھ دیر بیٹھنے کا موقع مل جائے, اس کے ساتھ نکاح کا موقع مل جائے, اس کے ساتھ شب گزاری کا موقع مل جائے. لیکن چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو خاندان تھا, بالخصوص بنو عبد المطلب کے چند افراد, تو اللہ اکبر, وہ باوجود زمانہ جاہلیت کے وہ ان لوگوں کو جہالت کی ہوا نہیں لگی تھی. جیسے خود حضرت عبد المطلب, آپ نے کل سنا کہ وہ بچیوں کو زندہ دفن کرنے سے منع کرتے تھے, ننگے ہو کے کعبے کا طواف کرنے سے منع کرتے تھے, کسی سے پہ ظلم کرنے سے منع کرتے تھے, زنا اور شراب کو وہ حرام سمجھتے تھے. یعنی کہ وہ دین حنیف پر, ملت ابراہیمی پر زندگی گزار رہے تھے. اور ہر دور کے اندر ایسی افراد اللہ نے باقی رکھے تھے کہ پوری دنیا بگڑ گئی, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نفوس کی حفاظت فرمائی کہ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے خاندان ہونے کا شرف عطا فرمایا. یعنی ہر دور میں وہ نور منتقل ہوتا رہا, تو اس کے ارد گرد جتنے لوگ رہے وہ سب اس نور کی برکتوں سے مالا مال ہوتے رہے. تو اس وقت بھی وہ زنا کو حرام سمجھتے تھے. تو حضرت عبداللہ بڑے خوبصورت تھے, بڑے حسین و جمیل, اور اس پر نور محمدی کا جھومر پیشانی میں تھا. بلکہ بیان کیا جاتا ہے, مشہور سی وہ بات ہے کہ ورقہ بن نوفل کی بہن تھی جس کا نام تھا ام قتال. ام قتال اس کو کہتے ہیں, بعض مورخین نے اس کا نام قتیلہ بھی لکھا ہے, ام قتال یا قتیلہ. اب اس کو ام قتال کہنے یا قتیلہ کہنے کی وجہ یہ ہے, قتیلہ یا قتال کہتے ہیں قتل کرنے والوں کو. یعنی وہ اتنی خوبصورت تھی, ورقہ بن نوفل کی بہن اتنی خوبصورت تھی کہ لوگ اس کے حسن کو دیکھیں تو جان دے دیں, اتنی حسین تھی وہ. اور اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کی صحبت میں رہ کر اس نے آسمانی کتابوں کا علم حاصل کر رکھا تھا, اور آسمانی کتابوں کے علوم حاصل کرنے کے بعد اس کے پاس اتنی طاقت آ گئی تھی کہ وہ اس طاقت سے, باطنی آنکھ سے, وہ جو حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور محمدی ہے وہ اس کو دیکھتی تھی. تو ایک دن جناب سیدنا عبداللہ جا رہے تھے, اس نے حضرت عبداللہ کو روکا اور کہا کہ عبداللہ میرے ساتھ ایک رات کے لیے نکاح کر لو, یعنی متعینہ مدت کے لیے نکاح کر لو. حضرت عبداللہ نے اس وقت بھی کہا تھا ہم متعینہ مدت کے لیے نکاح نہیں کرتے, متعینہ مدت کے لیے ہم نکاح نہیں کرتے. اس نے کہا تھا کہ مہر جو ہے وہ میں قیمت بھاری دوں گی, کیونکہ آپ کی کے فدیے میں آپ کے ابا نے جو ہے وہ 100 اونٹ قربان کیے, بڑی قربانی تھی وہ. اور ظاہر سی بات ہے مکہ شہر کے اندر ایک ذات کے لیے 100 اونٹ قربان کیے گئے ہوگا تو کتنا ہنگامہ ہوا ہوگا نا, کتنی ہلچل ہوئی ہوگی کہ بھئی 100 اونٹ
قربان ہوئے. تو کہا کہ وہ 100 اونٹ میں دے دوں گی لیکن آپ میرے ساتھ نکاح کریں چند مدت کے لیے. آپ نے فرمایا نہیں، میں اپنے والد سے پوچھے بغیر یہ کام نہیں کر سکتا، میں نے نہیں کرنا یہ کام. اور آپ چلے گئے. پھر جب حضرت آمنہ سے نکاح ہو گیا، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے شکم میں منتقل ہو گیا، تو پھر حضرت عبداللہ نے سوچا کہ یہ کسی سازش کے تحت نکاح چاہتی تھی یا واقعی مجھ سے محبت کرتی ہے. تو پھر آپ تشریف لے گئے اور کہا کہ آپ نکاح کے لیے کہتی تھی. تو اس نے منہ پھیر کر کے کہا یہ وقت کی بات ہے. یہ جو محاورہ بنا نا یہ اس کی زبان سے نکلا. یہ وقت کی بات جو ہم کہتے ہیں نا، یہ اس قتیلہ کا محاورہ ہے جو عربی سے اردو میں آئے. یہ وقت کی بات ہے، ہو گئی بات، گیا ٹائم گیا، وقت کی بات ہے. تو کہا کہ کیوں؟ چند دن پہلے تو تم نے نکاح کا پیغام دیا تھا. تو کہا کہ سنو عبداللہ، میں کوئی فاحشہ عورت نہیں ہوں، میں کوئی جو وہ بدکار عورت نہیں ہوں. تم مجھے جانتے ہو، میرا نسب جانتے ہو، میرا خاندان جانتے ہو، عالموں کا خاندان ہے میرا. لیکن دراصل بات یہ ہے کہ آپ کی پیشانی میں جو نور محمدی تھا نا، آخری نبی کا نور، میں اس کی ماں بننا چاہتی تھی. لیکن اب وہ نور کوئی لے گئی، جس کی قسمت میں تھا وہ لے گئی. اب میں نے تمہارے ساتھ نکاح نہیں کرنا. مجھے تو نہیں چاہیے تھا، وہ چاہیے تھا جس کا نور تمہاری پیشانی میں تھا. لیکن اس کے لیے تو قدرت نے کسی اور کا انتخاب کر رکھا. تو یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بڑے حسین و جمیل، خوبصورت اور بڑی خاموش طبیعت تھی آپ کی. حضرت عبداللہ کی طبیعت بڑی معصوم خاموش طبیعت، لیکن شگفتہ پھول کی طرح چہرہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا. بڑے کم گو، کم سخن تھے، گفتگو کم کرتے تھے. ابتدائی تھی جوانی کی، ابھی زیادہ عمر نہیں تھی آپ کی. بڑے باوقار تھے، بلکہ اتنی مختصر سی عمر میں 16-17 سال کی عمر میں حضرت عبد المطلب نے اپنی تجارتی ذمہ داریاں ان کو سونپ دی تھی. اتنے ذہین تھے، اللہ تعالیٰ نے اتنی ذہانت عطا کی تھی آپ کو. شکار کا بڑا شوق تھا. ایک دن حضرت عبداللہ شکار کے لیے گئے جنگل کے اندر، اس لیے کہ عرب میں شکار کرنا یہ بہادروں کی علامت سمجھی جاتی تھی، بہادر لوگوں کی علامت. اور چونکہ یہودیوں کو یہ بات پتہ چل گئی تھی ستاروں کی گردش کے ذریعے یا ان کی آسمانی کتابوں کے ذریعے یا کسی اور ذرائع سے ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ آخری نبی کے والد کی پیدائش ہو گئی ہے، آخری نبی کے والد کی پیدائش ہو گئی ہے. اور چونکہ آخری نبی کی ولادت مکہ میں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے ان کے والد بھی مکہ میں ہوں گے. تو یہودی جو ہے اس تلاش کے اندر مکے میں آ کر کے بس گئے تھے کچھ یہودی کہ آخری نبی کے باپ ہی کو قتل کر دیں. جب ان کے باپ ہی قتل ہو جائیں گے تو پھر وہ آخری نبی پیدا ہی نہیں ہوں گے. یعنی یہودیوں کو اتنی سازش اور اتنا حسد، اتنا بغض تھا، اتنا کینہ تھا کہ بنو اسماعیل میں آخری نبی پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے. یعنی یہ آخری نبی بھی بنو اسحاق میں، بنو اسرائیل میں پیدا ہوں گے، بنی اسماعیل میں پیدا نہیں ہونے دیں گے. لیکن ان بدبختوں کو، حاسدین کو کیا پتا کہ پھوکوں سے اللہ کا نور بجھایا نہیں جا سکتا، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی امانت کہاں رکھنا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کیا مقام عطا کرنا ہے، کس کو کیا مرتبہ عطا کرنا ہے. ان یہودیوں کے چاہنے اور نہ چاہنے سے کیا ہو سکتا تھا. تو وہ مکہ المکرمہ میں جا کر کے آباد ہو گئے، مینا کے آس پاس بس گئے. جناب عبداللہ نکلے شکار کے لیے. شکار کے لیے نکلے تو اتفاق سے حضور کے نانا جان سیدنا وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی نکلے جنگل میں کسی کام سے. تو دیکھا کہ حضرت عبداللہ بڑے خوبصورت تھے. یقین جانے ان کے حسن پر اللہ کبھی ان کے حسن کی خیرات، ان کے حسن کے جلوے میری اور آپ کی آنکھوں کو نصیب فرمائے. ہاں، بڑے حسن والے تھے اور ابھی چہرے پر ہلکے ہلکے سے بال نکلنا شروع ہوئے تھے. آپ کی یہی عمر تھی، اسی عمر میں وصال ہو گیا. تو آپ شکار کے لیے گئے. شکار جیسی کرنا چاہا تو دیکھا کہ چاروں طرف سے یہودیوں نے آپ کو گھیر لیا. آپ نے دیکھا تو پہچان، یہ تو عبداللہ ہے، وہ میرے دوست عبد المطلب کے کا بیٹا ہے یہ تو اب آپ سوچتے تھے کہ میں کیسے جو ہے وہ اس کو بچاؤں. تو جیسے آپ نے اپنی سواری کو دوڑانا چاہا تو آپ کی سواری کے قدم زمین نے پکڑ لیے. یہ سوچا کہ چلو پتھر ہی سے میں دشمنوں سے میرے عبداللہ کو بچا لوں، دوستوں کے بیٹے کو بچا لوں. پتھر اٹھانا چاہا تو پتھر نہ اٹھا. اب آپ
بظاہر جو ہے جناب وہاب رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہو گئے اور تماشا دیکھنے لگے. جیسے ہی یہودی تلواریں لے کر حضرت عبداللہ کی طرف بڑھے تو کیا منظر دیکھا کہ غیبی شیر آیا اور اس نے سارے یہودیوں کو پھاڑ دیا, اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صحیح سلامت اپنے گھر کی طرف چلے گئے. اس دن سے حضرت وہاب کے دل میں حضرت عبداللہ کے لیے بڑا احترام پیدا ہو گیا, بڑی تعظیم پیدا ہو گئی, اور دل میں خیال کرتے تھے کہ میری بیٹی کے لیے اگر کوئی بر ڈھونڈوں گا تو میں عبداللہ ہی کا انتخاب کروں گا. لیکن حیا کی وجہ سے بول نہیں سکتے تھے, اور وہی تمنا لے کر آپ دنیا سے تشریف لے گئے جناب وہاب رضی اللہ تعالی. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ جناب عبداللہ سوئے اور حالت نیند میں کسی نے ان کی آنکھ میں سرما لگایا اور بالوں میں تیل لگایا. تو جب اس حالت میں حضرت عبداللہ بیدار ہوئے تو کسی سے پوچھا آپ نے کہ یہ کیا علامت ہے, تو کہا کہ اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کے شہزادے کی شادی کر دینی چاہیے. تو حضرت عبد المطلب کے ذہن میں خیال تھا کہ میرے دوست کی بیٹی آمنہ ہے, بڑی پاک دامن, بڑی نیک, بڑی خوبصورت, حسین و جمیل ہے, اور بلکہ اس قبیلے کو بنی زہرا کہنے کی وجہ یہی ہے کہ یہ طلعتوں والا, حسن والا, چمکدار خاندان تھا. بنو زہرا کہلانے کی وجہ یہی تھی, بڑا خوبصورت خاندان تھا. تو آپ نے انتخاب کیا کہ میرے دوست کی بیٹی وہاب کی بیٹی کے ساتھ میں اپنے عبداللہ کا نکاح کروں گا, اور اس کے بعد آپ رشتہ لے کر کے گئے اور وہ رشتہ طے ہو گیا. تو جب وہ رشتہ طے ہوا تو جناب وہیب جو چچا ہیں حضرت آمنہ کے, وہ نکاح کی تقریب میں آئے تو حضرت عبد المطلب کو خیال آیا. یہ اب وہ وجہ بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ اچانک کیسے نکاح ہو گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہودی عالم نے کہا تھا مجھ سے کہ میں تجھ میں نبوت اور بادشاہت کے آثار دیکھ رہا ہوں کہ تجھ سے نبی پیدا ہوگا اور بادشاہ پیدا ہوگا. تو انہوں نے سوچا کہ بیٹے کا نکاح بنو زہرا میں کر رہا ہوں تو اس خاندان میں ایک لڑکی اور بھی ہے حالہ بنت وہیب نام کی, تو وہیب سے کہا کہ بھئی آپ کی بیٹی کا رشتہ بھی دے دیں. تو جناب وہیب نے بھتیجی کا نکاح حضرت عبداللہ سے کر دیا, اور بیٹی کا نکاح جناب حالہ بنت وہیب کا نکاح حضرت عبد المطلب سے کر دیا. تو حضرت عبد المطلب سے جب نکاح ہوا جب وہ وہیب کی بیٹی حالہ کا, تو ان سے جو بیٹا پیدا ہوا حضرت عبد المطلب نے ان کا نام حمزہ رکھا. یہ جناب حمزہ یہ انہی سے ہے. اور اسی طرح جناب صفیہ جو حضور علیہ السلام کی پھوپھی ہیں, اس طرح سے یہ حضور کی پھوپھی بھی لگتی ہیں, اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خالہ زاد بہن بھی لگتی ہیں. اسی طرح حضرت حمزہ چچا بھی لگتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے خالہ زاد بھائی بھی لگتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ حضرت حمزہ کو اور حضور علیہ السلام کو صہیبہ نے دونوں کو دودھ پلایا ہے, تو اس طرح سے تیسرا رشتہ حضرت حمزہ کا یہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں, چچا بھی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ رضائی بھائی بھی ہونے کا ان کو شرف حاصل ہے. یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی کی خصوصیات میں سے. اب جمعرات کے دن نکاح ہوا سیدہ آمنہ خاتون کے ساتھ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور ٹھیک شب جمعہ میں پہلی ملاقات ہوئی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پہلی شب کے اندر جو ہے وہ نور مصطفیٰ کو حضرت عبداللہ کی پیشانی سے منتقل کر کے حضرت آمنہ کے شکم میں منتقل فرما دیا. یہ پہلی برکت تھی. حالانکہ ایسا کم ہوتا ہے کہ شب اول ہی میں کسی کو کوئی نعمت ملے, لیکن یہ پہلی ہی ملاقات کی برکت تھی کہ نور محمدی نے منتقل ہونا پسند فرمایا, یا نور محمدی کو منتقل کر دیا گیا اس آمنہ کے یہاں. اللہ اکبر, قربان جائیں نام بھی کیسے منتخب شدہ تھے. عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ, اور آمنہ یعنی اللہ کی امانت دار, اللہ کی امانت کو رکھنے والی. قربان جائیں حضرت آمنہ کا نام کتنا خوبصورت ہے, اللہ کی امانت کو رکھنے والی. اے آمنہ تم نہ امانت دار ہوگی, وہ بھی کس کی؟ اللہ کی امانت کو. حضور سے بڑھ کر اللہ کی امانت کون ہو سکتا ہے؟
حضور علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ کی امانت کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ سیدہ آمنہ کے ساتھ نکاح ہوا، اور اس کے بعد پھر نور محمدی شب جمعہ میں سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم میں آیا۔ امام اہل سنت نے یہاں لکھا فتاوی رضویہ شریف میں کہ شب جمعہ میں جو نعمت ہمیں نصیب ہوئی ہے، اب قیامت تک وہ نعمت کہاں نصیب ہو سکتی ہے۔ اسی لیے سیدنا امام احمد ابن حنبل کے نزدیک شب جمعہ شب قدر سے افضل ہے، اور اس کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ کے اندر بھی تحریر فرمایا ہے۔ اس سے شب جمعہ کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے۔ اور قربان جائیں، شب جمعہ اس اعتبار سے امام احمد ابن حنبل کے نزدیک شب قدر سے افضل ہے کہ نور محمدی ماں کے شکم میں آیا، اور پھر مولوی اشرف علی تھانوی سمیت بڑے بڑے علماء نے لکھا کہ جو شب میلاد ہے وہ ہزارہا شبہائے قدر سے افضل ہے، اس لیے کہ اس دن مصطفیٰ جان رحمت زمین پہ تشریف لائے، اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ کل کی آنے والی شب جمعہ بھی ہے اور شب میلاد مصطفیٰ بھی ہے۔ کل کی رات کتنی عظیم رات ہوگی، اس لیے کل کی رات سونا نہیں ہے۔ کل کی رات کتنی عظیم رات ہوگی، کل مقدروں کے بیداری کی رات ہوگی، کل تقدیر کے جگنے کی رات ہوگی، کل عروج و ارتقاء کی رات ہوگی، کل بیدار بخت کرنے کی رات ہوگی، کل زندگیوں کو عروج دینے کی رات ہوگی، کل مانگنے کی رات ہوگی، کل عطا کی رات ہوگی، کل سخا کی رات ہوگی۔ اس لیے کہ جب کسی کے گھر آنے والا کوئی آتا ہے تو پھر آنے والے کو دیکھ کر کے پھر خیرات کی جاتی ہے، صدقات دیے جاتے ہیں۔ وہ لم یلد ولم یولد ہے، اس کا محبوب اس کے لیے سب سے زیادہ پیارا ہے، تو اللہ مانگنے والوں کو نہیں دیکھے گا بلکہ اپنے محبوب کی آمد کے صدقے سب کی جھولیاں بھرے۔ کل کی رات اس لیے ہم تو ہر سال ہی الحمدللہ مناتے ہیں، لیکن حسن اتفاق ہے کہ شب جمعہ اور شب میلاد دونوں کل ساتھ ساتھ آ رہی ہے، اس لیے کل بہت اہتمام کرنا ہے، بہت اپنے آپ کو کل تیار کرنا ہے۔ اللہ کرے آج ہی کی شب مقدر سنور جائے، اللہ کرے آج ہی ہم پر۔ اور میرا ایمان ہے حضور کے ماں باپ کا ذکر ہو رہا ہے، واللہ میں کہتا ہوں، میں نے کئی تقریروں میں لوگوں سے کہا، جس دن مراد پوری ہونے میں تاخیر ہوتی ہے اس دن دعا میں جناب عبداللہ اور آمنہ کا نام لے لو، پورے یقین کے ساتھ پھر دیکھنا۔ بھائی کوئی بات ہے، جب کوئی دیکھتا ہے کسی بیٹے کو تو کہتا ہے کہ یار یہ اس کے ماں باپ کتنے خوش نصیب ہے کہ اللہ نے ایسا بیٹا ان کو عطا کیا، ایسی بیٹی عطا کی۔ آمنہ اور عبداللہ تمہارے قدموں پر، تمہارے قدموں کے ذروں پر میرے ماں باپ قربان، میرا سر قربان، میری اولاد قربان، میری نسلیں قربان۔ تمہیں خدا نے کیا شان دی، کیا تقدیر دی، کاتب تقدیر نے تمہاری تقدیر کیسے لکھی کہ اوروں کی شان یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کی غلامی میں آ جائے تو سردار بن جاتے، اور تمہیں کیا نام دو، تو رسول اللہ کے ماں باپ ہو۔